الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اچھا بھی یہ لاسٹ چیپٹر ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بیٹھے ان کو درس دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو جب درس ہوا تو ان کو بڑا تاثر ہوا، بنی اسرائیل کو بڑے ان کو وہ ہوا، ان میں سے کھڑا ہو گیا بیچ میں سے، موسیٰ علیہ السلام آپ سے ایک سوال کروں؟ کہ ہاں سوال کرو بھائی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیں کہ دنیا میں آپ سے بھی زیادہ کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نالج تھی کہ بھائی میرے پاس تو واحیات مجھ کو تورات ملی ہے تو میں ہی ہوں، تو کہ میں ہوں صرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کری کہ نہیں، میرا ایک بندہ ہے اور وہ جو ہے اس کو میں نے ایسا علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے پریشان تھے، بنی اسرائیل سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ کیسے قوم ہے، کہنا بھائی ٹھیک ہے، میں یا اللہ حکم دے میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو پوچھا یا اللہ میں اس کے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں؟ کہ نہیں تم ایسا کرو، تم جو ہے اپنے جو ہے نا جیسے تھیلی ٹائپ کا بیگ ٹائپ کا، اس کے اندر جو ہے نا مچھلی رکھو اور اس کے ساتھ لے کر جاؤ، اور جہاں سے تمہاری مچھلی کھو جائے گی نا، اگر جہاں پہ مچھلی غائب ہو جائے گی نا، بس ہم لوگ وہیں پہ تم کو ملنے ملے گا۔ اب وہ نکلے اپنے ساتھ، کس کو لیا؟ یوشع بن نون، ٹھیک ہے، کیونکہ تو یوشع بن نون کو لیا ساتھ میں اور علم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے، کیونکہ ان سے اللہ نے بولا کہ اس کے پاس زیادہ علم ہے تو چلے گا، یہ لوگ زیادہ علم ہے تو جاتے تھے راستے میں، اور جب بھوک کو پیاسا تھے تو پھر جیسے مچھلی میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ کھا لیتے تو باقی وہ پھر رکھ لیتے چلے تھے، حتیٰ کہ راستے میں چلتے چلتے ان کو ایک پتھر سا ملا بڑا سا، تو انہوں نے بولا کہ چھاؤں میں تھوڑا سا تھک بھی گئے تو تھوڑا سا آرام کر لیں یہاں پہ۔ اس کا قصہ سورۃ الکہف میں ہے، جو ہے نا وہ اس کا پورا قصہ۔ تو وہاں پہ جب ادھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے یہاں پہ لوگ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اس پتھر کے پاس، اور ادھر جو ہے نا پتھر کے برابر میں ایک تھوڑا سا چشمہ بھی تھا، جہاں سے پانی جو ہے نا بہہ کے نکل رہا تھا، چشمہ جو ہوتا ہے نا، تو کہ یہاں پہ آرام بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پانی پی کے تھوڑا سا آرام کر پھر آگے کریں گے۔ اور اس چشمے کی خوبی ایسی تھی کہ اس کے اندر جو ہے بولتے اس کا نام ہی چشمے کیسے تھے؟ زندگی کا چشمہ، یعنی کہ اس میں تھوڑا سا جو پانی لگ جاتا نا تو اس میں زندگی سے پیدا ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا یہ ہے قصہ، لیکن وہاں پہ انہوں نے آرام کرا تو موسیٰ علیہ السلام کی تو آنکھ لگ گئی، یہ جو تھا ان کے ساتھ جو یوشع بن نون تھا، انہوں نے دیکھا کہ سو ہی رہے تھے وہ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے نا اپنی جگہ سے نکلی اور وہ پانی کے اندر راستہ بناتی ہوئی جو ہے نا سمندر کی طرف نکل گئی۔ تو حیران کہ اتنی طرح سے تو یہ مچھلی جو تھی یہ تو مری ہوئی تھی، اور یہ کیسے وہ حیران ہو گئے، نکل کے اس راستہ بنایا اپنا، اور ایسا راستہ بنایا کہ پانی اس کے پیچھے جو نا مل بھی رہا تھا، باقاعدہ راستہ بناتے نکل گئی۔ عموماً صبح کو اٹھے، تھکے ہوئے تھے تو صبح کو اٹھے اور وہ تیاری کری، انہیں سفر کی اور نکل لیے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل دیے، پھر چلتے رہے، پورے دن چلے، رات چلے وہاں پہ، حتیٰ کہ جب ان کو تھکن ہو گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ یار یوشع کھانا لے کر آؤں تو ہم کھا لیتے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام میں تو بھول ہی گیا آپ کو بتانے کے لیے کہ جو میں نے دیکھا، جو حادثہ دیکھا تھا وہ تو بڑا وہ عجیب سا واقعہ تھا کہ وہ مچھلی جو ہے بڑے عجیب طریقے سے جو ہے بڑے یعنی کہ عجیب طریقے سے سمندر میں گئی تھی، اور میرے کو شیطان نے بلایا تھا، میں تو آپ کو بتانا والا تھا لیکن میں بھول گیا، کیونکہ یہی تو ہم کو چاہیے تھا۔ وہ کس جگہ پہ تھی کہ نہیں اس جگہ پہ تھی، پھر واپس وہ لوگ اسی جگہ پہ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا وہاں پہ۔ تو انہوں نے سلام کرا کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں؟ تو کہنے ہاں تم موسیٰ ہو؟ تو کہنے کہ ہاں موسیٰ، کہنے کہ اچھا تم سلام دعا ہوئی ان کے آپس میں، اور تم موسیٰ بنی اسرائیل کے ہو؟ کہنے ہمیں موسیٰ السلام بنی اسرائیل کے، تو میں آپ کے پاس سے آؤں تاکہ آپ سے کچھ آپ کے علم سے کچھ سیکھوں۔ تو خضر علیہ السلام کہنے کہ موسیٰ میرے پاس جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا علم دیا ہوا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور تمہارے پاس ایسا علم سے اللہ نے کو نوازا ہے جو میرے پاس یعنی کہ مجھ کو نہیں سکھایا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر کسی کے پاس اپنا علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بولا کہ آپ مجھ کو اپنے علم سے کچھ سکھا دیں اور میں آپ کے ساتھ یعنی کہ صحبت میں شامل ہو جاؤں تاکہ آپ کے علم سے میں مستفید ہو جاؤں۔ تو کہنے کہ تو میرے ساتھ جو ہے نا ہمت نہیں رکھو گے، تو میرے ساتھ یعنی کہ جو میرے ساتھ جو معاملات جو آئیں گے تو اس کے اوپر میں ہمت نہیں رکھو گے۔ تو کہنے کہ نہیں آپ انشاءاللہ مجھ کو ایسا پاؤ گے، صابر شاکر پاؤں گا، اور میں جو ہے نا کبھی اس میں جو ہے نا آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام بولے ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ، کہ میری شرط ہے۔ تو کہنے کیا شرط ہے؟ کہنے آپ میرے ساتھ چل رہے ہو نا، تم میری صحبت تم کر رہے ہو،
تو میرے سے کسی چیز کا پوچھنا نہیں جب تک کہ میں تم کو نہ بتاؤں. تم نے بھی نہیں پوچھنا اپنی طرف سے, ٹھیک ہے. تو کہنے کہ ٹھیک ہے, نہ مان لیا. اب اس کا قصہ جو ہے سورۃ الکہف کے اندر ہے, پورا باقاعدہ اس کا بھی قصہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ رحلہ جو بڑی عجیب سی رحلہ تھی ان کی, یہ جو ان کا جو سفر ہے بڑا عجیب سا سفر گزرا. تو اس میں 3 ایسے مواقف ہوئے ان کے ساتھ, 3 ایسے حادثے ہوئے ان کے سفر کے اندر کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائے, ٹھیک ہے نا, اور اپنا عہد کے اوپر قائم نہیں رہے کہ خضر علیہ السلام سے نہیں پوچھو بھائی یہ بتا دے, بات کر لی. لیکن آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام تو طاقتور بندے, وہاں پہ کسی کو گھوسا مار تو گرا دیتا بیچارے کو, کھلٹی کھلتی یہ تو صبر نہیں کریں گے کسان, ٹھیک ہے نا. عموماً چلے سمندر کے ساحل پہ چل رہے تھے تو وہاں سے ان کے برابر سے کشتی گزری بڑی سی خوبصورت سی بہت. تو انہوں نے سے بولا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو انہیں جب خضر علیہ السلام کو دیکھو پہچان لیا, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں, خضر علیہ السلام کو پہچان لیا. تو ان کو انہوں نے بولا نہیں آپ بغیر پیسوں کے جو نا ہمارے ساتھ چڑھ جائیں, ہم آپ سے پیسے لیں گے, آپ عالم آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ پیسے آ جائیں آپ. تو بیٹھ گئے اس سفینے کے اندر. تو کہنے بھی کشتی میں بیٹھے تھے کہ پرندہ آیا, پرندے جو ہے نا اس نے جو ہے نا پرندے دیکھا تو بیٹھے سمندر کے, تو ایک پرندہ آیا, اس نے جو ہے نا کشتی کے کونے بیٹھ کے جو نا اپنی چونچ جو ہے نا وہ جو ہے نا سمندر پہ تھوڑی سی ماری. تو خضر علیہ السلام کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام تم کو پتہ ہے کہ ہمارا اور تمہارا علم اگر جمع بھی کر لیا نا تو اب کو تم کو پتہ ہے کتنا علم ہوگا. وہ کہنے کہ یہ جو جس نے چونچ ماری اس میں کتنا پانی ہوگا سمندر کے مقابلے میں, کیونکہ اسے بھی کم ہے ہمارا, اتنے علم ہے اللہ کا. تو ہم کو دونوں کا بھی علم لا کے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر اس کے بعد کیا کرا, تھوڑی سی کشتی آگے کر لی, خضر علیہ السلام نے جو کلہاڑی نکالی اور جا کے نیچے کی طرف گئے اور کشتی کے اندر نا ٹھک ٹھک مارتے سوراخ کر دیا بڑا سا. تو موسیٰ نے یہ کیا کر دیا بھائی تم نے, لوگوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کری بغیر پیسوں کے ہمارے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور تم نے ان کے جا کے کشتی کے اندر سوراخی کر دیا, تباہی لگا دی ان کی کشتی کے اندر تاکہ لوگ سارے ڈوب جائیں. یہ تو بڑا غلط کام کرا تم نے بھائی. خضر علیہ السلام نے تم کو منع نہیں کرا تھا کہ تم سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں تم کو نہ بتا دوں. جب بھی میں بولتا ہوں میرے ساتھ جو ہے نا تم نہیں چل سکتے اور تم میرے سے علم نہیں لے سکتے, جاؤ تم چلو. وہ سچ کہنا یار میں بھول گیا تھا, سوری یار میرا بھول گیا تھا, تم سے میں نے وعدہ کرا تھا, میں بھول گیا تھا, واللہ شیطان نے مجھ کو بلا دیا, لیکن اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. کہنا چلو ٹھیک ہے. پھر چلے سمندر سے نکلے, اترے سمندر سے. تو چلتے ہوئے نے دیکھا کہ کچھ جو ہے لڑکے کھیل رہے تھے. تو خضر علیہ السلام گئے اور ایک لڑکی کے پاس گئے, جا کے اس کا منڈی اڑا دی, قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام آ گئے, خضر یہ کیا, کیسے تم نے کسی بندے کو قتل کر, اس نے کسی کو نہ قتل کرا, اس کا کوئی گناہ, تم نے اس کو قتل کیسے کر دیا. اور خضر علیہ السلام سے تم کو منع نہیں کرا تھا, بتایا تھا نا کہ نہیں بولنا. اب جو ہے تم میرے ساتھ جو ہے تم نہیں چل سکتے, میرے ساتھ تو نہیں چل سکتے بھائی, تم خلاص الگ ہو جاؤ. وہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں یار وہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اور اب جو ہے نا اگر آئندہ میں نے ایسا کرا تو پھر میرے سے تم صحبت چھوڑ دینا, لیکن ابھی جانے دو, اس کو معاف کر دو, چلو معذرت کر کے. خضر علیہ السلام نے ٹھیک ہے چلو, اب تم نے جب بول ہی دیا کہ اگر آئندہ غلطی ہوگی تو پھر ابھی چلو. پھر خضر علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلے. تو پھر ایک گاؤں کی طرف آئے, ایک گاؤں تھا چھوٹا سا قریہ, اور بھوکے پیاسے ان کا حشر ہو گیا تھا چلتے چلتے سب نا, بھوک بہت سخت ہوئے تھے. تو انہیں قریہ والوں کو بولا کہ قریہ والوں سے دروازے کا ٹٹایا اور ان سے قریہ والوں سے بولا کہ ان کو کچھ کھانے پینے کا دے, تو بھوک لگ رہی ہے بہت. تو انہوں نے کھانا نہیں دے رہا تھا, دروازے بند کر دیا سب نے, کہنا کچھ نہیں دے رہا. تو کافی سے بولا, تو کسی نے سب نے منع کر دیا کہ ہم کچھ نہیں کھلاتے ہیں, مسافروں کو کچھ نہیں دے رہا ہے, کچھ نہیں دے رہا ہے, بند کر دیا دروازہ, ہم کو منع کر دیا صاف سمجھ. وہاں پہ خضر علیہ السلام بھی گھوم رہے تھے, غریب نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا گرنے والی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ گئے, انہوں جا کے اس کو دیوار کو صحیح کرو, باقاعدہ سیدھا کر کے جو ہے توڑا ووڑا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ چلو کام کرو, یہ کرو, دیوار بنا دی, سیدھی مضبوط سے دیوار بنا دی, اور تاکہ وہ گرے نہیں. اور پھر وہاں سے چلنے لگے, اور قریہ والوں سے نہ کچھ پیسے مانگے, نہ کچھ کی بات کری, نہ کچھ کرو. اور ادھر پھر موسیٰ علیہ السلام سے ہوا کہ نہیں یار بڑی عجیب ہے یار, یہ کیا ہے, ان لوگوں نے ہم کو نہ کھانے کا کچھ دیا, نہ ہم کو پوچھ رہا, اور جب ہم نے مانگا تو کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے, اور تم ان کے لیے خدمت کر کے جا رہے, دیوار پوری بنا دی تم نے, ان سے کچھ بول بھی نہیں رہے تم سے.
اور یہ ہماری بھوک تک نہیں، جو بھوکے ہم ایسے تھوڑے بھوکے تھے، مجبور تھے. تو خدا علیہ السلام نے دیکھو ہاں تم کو میں نے بولا تھا نا نہیں پوچھنا. تو اب یہاں جو ہے نا میرا تمہارا جو ہے نا معاملہ جو ہے الگ ہو جاتا ہے. تو اب ہم لوگ جو ہے الگ ہو جاتے ہیں، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم نے جو میرے ساتھ جو اشارہ ہوا تھا اس کا میں تم کو بتاتا ہوں. تو پھر خضر علیہ السلام جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتانے لگے کہ اس کے اندر کیا حکمت تھی اور اس میں کیا یعنی کہ اندر کے جو معاملہ چھپے ہوئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ جو کشتی جو تھی نا وہ اصل میں غریب لوگوں کی جو ہے نا مل ملا کے خریدی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، غریبوں کی تھی، فقیر لوگوں کی تھی، اور اسی سے وہ پیسہ کماتے تھے، اسی کے اوپر وہ جی رہے تھے. اور اسی راستے کے اندر ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو دیکھتے نا کوئی سی کشتی صحیح سلامت ہے، صحیح بالکل ہے، تو وہ جو ہے چھین لے لیتا، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی تو بولتا ہے چھوڑو یہ نہیں چاہیے ہمیں. تو میں نے جان بوجھ کے اس میں خرابی کر دی تاکہ وہ جو بادشاہ جو سے کشتی نہ چھینے اور یہ کشتی انہی کے لیے رہے. تو یہ اس کی حکمت تھی کہ ظاہر کے طور پہ تو میں ان کے لیے خرابی کری تھی لیکن ان کے لیے بھلائی تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گیا کشتی کا. اور دوسرا جو تھا غلام کو جو تھا، جو لڑکے کا جو حصہ ہے وہ جو حصہ اس کو جو میں قتل کرتے اس کے ماں باپ جو تھے وہ بہت مؤمن لوگ تھے اور دیندار لوگ تھے، اور وہ جو تھا کافر تھا. تو اگر وہ زندہ رہتے تو ان کے اوپر ان کا خطرہ تھا کہ ان کو بھی ان کے اوپر یعنی کہ ان کو قتل کر دیتا یا ان کو نقصان پہنچاتا. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اس کو تم قتل کر دو تاکہ اس کے بدلے ہمیں ایسا ان کو بیٹا دیں گے جو ان کے جو نا تابع دار ہوگا اور ان کا جو نا خیال کرے گا. تو اس وجہ سے اس کو میں نے قتل کرا تھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا. اور جو دیوار جو تھی جو گرنے والی تھی تو اس کے نیچے جو ہے نا دو غلام تھے، وہ دو لڑکے سے تھے، چھوٹے ہیں بھی عمر کے اندر، ان کے باپ کی جائیداد اس دیوار کے نیچے تھی. تو اگر وہ گر جاتی تو ان کا یہ جو وراثت ہے وہ نظر آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ اس کو دیوار کو تم صحیح طرح کھڑا کر دو جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، تو پھر ان کو جو ہے نا یہ ان کا جو ہے نا حصہ مل جائے گا. کیونکہ وہ ابھی چھوٹے ہیں، ان کے اندر اتنی قدرت نہیں کہ اپنا جو ہے نا بچاؤ کر سکیں، لوگوں کے چھین لینے سے تو وہ بچاؤ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے محفوظ کر دیتے کیونکہ ان کے والدین جو ہے نا وہ بڑے نیک تھے. تو ان کے ہم نے جو ہے نا دولت جو محفوظ کرنے کے لیے جو نا حکم دیا خضر علیہ السلام کو. دیکھیں دو نبی آئے ہیں ایک عام آدمی کی جو نا یعنی کہ دولت کو محفوظ کرنے کے لیے. تصور کریں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کام کر رہا تھا عام بندوں کے لیے. تو وہ اس کا یہ تھا. تو یہ جو ہے یہ ساری تفسیر تھی اس چیز کی جو تمہارے ساتھ تم نے دیکھی. وہاں سے نکلے پھر جو کچھ عرصہ گزرا وہاں پہ، جب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے اپنے قوم کے پاس، اور انہی سالوں کے اندر جو ہے نا انہی عرصے کے اندر نبی جو اللہ کے نبی جو ہارون جو تھے ان کی فوتگی ہو گئی. تو ملک الموت آئے نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس میں بڑا عجیب واقعہ ہے نا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ وفات کا یہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، وہاں پہ دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہیں ان کو نہیں پتہ فرشتے تھے، آدمی کی شکل میں جو لوگ قبر کھود رہے ہیں، وہ قبر کھود رہے ہیں. تو انہیں بولے بھائی کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ کہنا قبر کھود رہے ہیں کسی سے مطلب جس کے یعنی کہ آپ کی طرح قد قامت ہوگی. تو ہم قبر کھود رہے ہیں تو ہم کو حکم دیا گیا کہ قبر کھودیں. تو کہنا میت تو ہی نہیں تمہارے پاس یہاں پہ کوئی، کہنا ہم کو حکم دیا گیا تم بھی کام کر رہے ہیں. کہنا اچھا بھائی. اب وہ جو ان کو بتا رہے ہیں کہ ادھر سے بڑی کرو، ادھر سے چھوٹی کرو، یہاں سے نیچے کرو، ادھر سے اوپر کرو، اندر سے لیٹ کے بتا رہے ہیں نہیں اب اتنی جگہ باقی اتنی جگہ ادھر سب کچھ بتا دیا. ٹھیک ہے نا. اور جب فارغ ہو قبر سے فارغ ہو تو ملک الموت آتا ہے. کہنے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو روح قبض کرو. انہوں نے منہ سے لیا ٹکا دیا ملک الموت کو، ان کی بیچاری آنکھ پھٹ گئی، ملک الموت کی آنکھ پھٹ گئی. وہ واپس گئے اللہ کے پاس، یا اللہ آپ نے کس بندے کے پاس بھیجا، اس کو تو مرنا ہی نہیں ہے، یہ تو مرنا ہی نہیں چاہ رہا، کس کے پاس بھیج دیا؟ کہنے لگے جبریل تم واپس ملک الموت سے بولا تم واپس جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے بولو تم کسی بھی برڈ سے جو گائیں جو ہے بچڑا جو ہے نا اس کے اوپر تم ہاتھ پھیرو اور تمہارے ہاتھ کے جتنے بھی بال آئیں گے نا وہ اتنی سال تم کو عمر دے دی جائے گی. وہ اتنی سال جتنی تعداد ہوگی نا اتنی سال تم کو عمر مزید بڑھا دیں گے تمہاری. آ گئے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کو سلام کہہ رہا ہے اور بولا کہ بھائی آپ جو ہے نا جتنے بھی آپ کو ہاتھ پھیرنے کسی پھیر لیں وہ اتنے سال آپ نے عمر بڑھا دیں گے. کہنا اس کے بعد مر جائیں گے. اس کے بعد فرما دی
کہنے تو ابھی قبض کر لیتا ہے. جب مرنا ہی ہے تو ابھی نہ ویسے بنی اسرائیل سے پریشان بیٹھا ہو, بنی اسرائیل نے جان خراب کر کے رکھی ہوئی. تو انہوں نے بولا کہ وہیں پہ تو ادھر جو ہے جبرائیل ملک الموت نے ان کی روح قبض کری اور فرشتوں نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی, اور پھر وہیں پہ, اور بنی اسرائیل میں سے کسی میں وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا پتہ نہیں ہے, تو وہاں پہ دفن ہوئے. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہاں پہ روح قبض ہو گئی, وہاں پہ دفن ہو چکے. اور جب اللہ کے نبی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں, جب میں جا رہا تھا تو وہ جو ہے مسجد الاقصیٰ سے ان کا یہ ہے کہ جیسے پتھر پھینکنے کی جو مسافت ہوتی ہے انسان کی, تو کہ وہاں پہ ادھر قبر ہے. لیکن یہ بتایا کہ جگہ, لیکن یہ بتایا کہ حتیٰ کہ جب بولے کہ میں جب اسراء و معراج کے لیے جا رہا تھا تو میں دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. عند الکثیب الاحمر, ایک نشانی بتائی کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی اونچی جگہ ہے لال کلر کی, تو ایسے نشانی تھی کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ پتہ چلا کہ فلسطین میں ان کی قبر ہے, لیکن کہاں یہ نہیں پتہ. صحیح نا. پھر جب 40 سال گزر گئے بنی اسرائیل کے وہاں پہ تیہ کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے ایک پوری جو ہے نا نسل ختم ہو گئی, ان کو جو نئی نسل آئی اور ان کی نئی تربیت ہوئی, اور جو پرانی جو نسل جو تھی وہ جو ضدی والی جو جن کو بچایا گیا تھا فرعون سے, وہ سال جو ختم ہو گئے, اور ان کا 40 سال تک یہی دین نہ رہا کہ جاتے تھے اور سفر کے لیے کہ ہم اپنی زمین پہ جا رہے ہیں, اور گھومتے گھماتے پھر وہیں پہ آ جاتے. 40 سال گزر گئے, نئی نسل آ گئی, نئی نسل کا بھی یہ سلسلہ تھا. تو پھر وہاں پہ ان کے پاس جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجا, وہ تھے یوشع بن نون. تو بنی اسرائیل کو نے پھر دعوت دی اللہ کی طرف, اور ان سے بولا کہ جو جبارین لوگ جو ہیں, جو فلسطین کے جو طاقتور لوگوں کو قتال کرنا ہوگا, اور ان کی طرف نکلیں, اور ان کو تیار کریں, ان کے باقاعدہ لوگوں کو. اور ان میں سے جب جانے لگے بیت المقدس کی طرف, جو بیت المقدس کے اندر جو لوگ ہیں ادھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ ہمارے سے قتال کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو ان میں ایک بہت نیک آدمی تھا, اس کا نام تھا بلعام بن بعورا. بلعام کوئی نادم آدمی تھا, اس کا نام تھا, اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا تھا. بڑا دیندار اور تابعدار آدمی تھا, اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا سب سے جو اعظم اسم ہے, جو سب سے جو اونچے اسم اللہ تعالیٰ کا جو ہے نام جو ہے بہتر, تو اس کے پاس ایسا ایک راز والا نام تھا جس سے دعا کرتے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کی جو قوم تھی, انہوں نے بولا کہ بھائی یہ یوشع بن نون آ رہے ہیں, اور وہ جو بڑا طاقتور نبی ہے, اور اس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں, مسلمان جو نیک لوگ ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ آ رہے ہیں, تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو جو ہے وہیں پہ روک دیں. تو کہنے کہ میں ایسے نہیں کر سکتا, وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ دیندار لوگ ہیں, ان کو بد دعا کیسے دوں گا, میں نہیں کر رہا کام. تو انہوں نے کیا کرا, اس کو جو نا پیسے دیے, لالچ دی, ہر وقت اس کے پیچھے پڑے, جب تک کہ اس نے جو نا ان کی بات مان لی, اور وہ جو ہے گمراہ ہو گیا, اور انہوں نے جو ہے نا بد دعا دی ان کو, تو الٹی بد دعا انہیں کو ہی لگ گئی. تو اللہ کے نبی تھے اور یہ نیک آدمی تھا, تو اس کو بد دعا انہیں کو ہی لگ گئی. اور پھر جو ہے نا یہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ نہیں, یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے, دینداری دیتا ہے, علم دیتا ہے, لیکن اس کا پھر وہ جو ہے نا پلٹ جاتے ہیں. تو پھر ان کی مثال جو ہے کسی کتے کی طرح ہو جاتی ہے, کیا اس پہ آپ اس کو وزن دے تو چھوڑے تو پھر پیاسا رہتا ہے, اور رونے پھر بھی اس کی زبان باہر رہے گی. اور اس نے کیا کرا, اس نے اس کو اب وہ تو اس کو پتا تھی کہ میں تو یعنی کہ علم تو میرے سے چلے گیا, اور اللہ سے جو مجھ کو جو نعمت تھی تو ختم ہو گئی. تو اس کے پاس اس نے کیا کرا, اللہ تعالیٰ نے فتنہ رکھا ہوا ہے لوگوں کے اندر, عورتوں کا. تو کہنا تم جو جب یہ لوگ آئے نا, بنی اسرائیل کے جو آئے تم سے جنگ کرنے کی, تو ان کی طرف نا عورتوں کو نکال دینا, تو زنا میں پڑ جائیں گے, وہ زنا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کی جو طاقت جو ہے ایمانی طاقت جو ختم کر دے گا. تو انہوں نے یہی کرا, اور اس طریقے سے انہیں بنی اسرائیل جو ہے پھر وہ اسی میں گر گئے. اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے بتایا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ دیکھو ڈر جاؤ اس دنیا سے, اور اس دنیا سے بچو, اور اس دنیا کا جو فتنہ ہے وہ ہے عورت, اس سے بچو, کیونکہ سب سے پہلے فتنہ جو بنی اسرائیل کے اوپر جو ہوا تھا نا وہ عورتوں کا ہی تھا, اس میں جو گمراہ ہو گئے تھے وہ لوگ. اچھا, یوشع بن نون جو تھے بنی اسرائیل کے اندر پھر داخل ہو گئے بیت المقدس کے اندر, تعالیٰ نے کو پھر وہ فتح حاصل کی. تو اور پھر مدینہ کے اندر وہاں پہ داخل جب ہونے لگے, تو اللہ کے انہوں نے حکم کیا کہ یہاں پہ داخل اگر آپ نے ہونا ہے تو منڈی نیچے کر کے آپ نے داخل ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور حطہ بولتے داخل ہونا, کہ اللہ حطہ یعنی کہ گرا دے, حط عنا سیئاتنا, کہ ہمارا جو گناہ جو نا ختم کر دے, ہماری مغفرت کر دے.
اور منڈی نیچے کرتے داخل ہونے کے تم کو فتح دیے. تو اس کیفے سے تم داخل ہونے بنی اسرائیل میں. لیکن بنی اسرائیل بنی اسرائیل انہوں نے حنطہ کی جگہ بول دیا نون لگا دی حنطہ. حنطہ گیہوں کو بولتے ہیں حنطہ حنطہ. اور داخل ہونے کے بجائے کیا کر رہا ہے نبی بولا تھا کہ منڈی نیچے کر کے داخل ہوا تو الٹے پیٹ سے داخل ہو رہا ہے اور الٹی منڈی داخل ہو گیا. یعنی بس کسی طرح سے بات کو جو ہے مڑوڑنے انہوں نے ویسی بات نہیں مانی جیسے اللہ نے بولا. عموماً داخل ہوئے اور اس کے اوپر ان کو جو اس کو گناہ بھی ملا. تو اللہ تعالیٰ کے درمیان میں پھر جو ہے نا آپس میں عداوت ڈلوا دیا اور فساد ڈلوا دیا اور ان کو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اور ان کی عادت تھی نعمت ان کے اوپر حاصل تھی اور وہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا اس کا مخالفت کرتے تھے اور جو ہے ہر وقت نافرمانی کرتے تھے. ان کا دے دینا تھا. اب انشاءاللہ دوسری مرتبہ جو ہے پھر ان کا سلسلہ چلے گا بنی اسرائیل کا نئے نبی کے ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہاں پہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.